बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे असम्बली के, उनके इस्तीफ़े जो वापसी का मामला था और उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी का मामला था, लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया था। स्पीकर की जानिब से इन्होंने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को तोड़ने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को ना तोड़ सके। अब जिनको नहीं तोड़ सके उनकी हद तक पहुँचे हैं ये हाई कोर्ट में कि जी हम ये चाहते हैं कि आप अपना फ़ैसला वापस लें। तो ये इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब इन्होंने पूरा ज़ोर लगा लिया तोड़ने का, नहीं तोड़ सके, तो अब ये इंट्रा कोर्ट अपील में आ गए हैं और उसमें जो प्ली ली गई है और कौमी असम्बली की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। कौमी असम्बली फ़रीक बन के पहुँची है लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील में, और अल्लाह करे कि वो उस बेंच में लग जाए जो बेंच ना सिर्फ उस कौमी असम्बली के सेक्रेटरी पर जुर्माना आयद करे जो उसमें प्ली ली गई है, किस किस का इस्तीफ़ा चैलेंज किया गया है, किस किस के इस्तीफ़े की हद तक जो फैसला था उसको चैलेंज किया गया है, और उसमें जो प्ली ली गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो तोशा खाना नाअहली केस था उसमें जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, और लाहौर हाई कोर्ट में जो लार्जर बेंच में केस था उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स जो केसेस थे ये मेगा करप्शन केसेस थे। ये बदनाम ज़माना जाली अकाउंट्स केसेस हैं जो 35 अरब रुपए के केसेस थे, और जहां पनामा केस था, जहां शरीफ ख़ानदान के खिलाफ पनामा केस और उसके बाद एवन फील्ड रेफरेंस, अल अजीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस और इसी तरह के जो 3 रेफरेंस थे, वहीं पे इनके खिलाफ जो जरदारी ख़ानदान है, मैं समझता हूँ कि अगर आप नवाज शरीफ को देख लें तो पनामा केस और उसमें जो अल अजीज़िया रेफरेंस है, फ्लैगशिप रेफरेंस है, और दूसरा जो जहाँ पर आज आप इन्होंने क़याम किया हुआ है लंदन में, वो रेफरेंस है। तो 3 रेफरेंस वो हैं, और शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ एफआईए का मनी लॉन्ड्रिंग केस और एफआईए का आमदन से ज़्यादा सासाजात का केस और जरदारी खानदान के खिलाफ जाली अकाउंट्स का जो केस था, ये 3 वो पाकिस्तान की तारीख के, और हाँ, इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़्यादा सासाजात का केस, ये पाकिस्तान की तारीख के वो बड़े केसेस हैं, बड़े करप्शन केसेस हैं। 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पर शुरू हुए थे और तीसरा नैब ने खुद शुरू किया था, और वो भी तब शुरू किया था जब नवाज शरीफ की जो दौर इक़्तिदार था 2017 में, जब शाहिद खाकान अब्बासी आ गए थे। तो उसी में आप जानते हैं आहद चीमा भी गिरफ्तार हुआ, फवाद हसन फवाद, तो फिर आहद चीमा से ये कहानी आगे चली जो शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो बेसिकली जो इनके खिलाफ केसेस थे, वो जरदारी ख़ानदान हो, वो शरीफ ख़ानदान हो, या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों, शर्जील मेमन आपके सामने है, उसके अलावा जो वहाँ पर डॉक्टर थे इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके खिलाफ जो केस था, तो ये सारे के सारे वो लोग थे जिनके खिलाफ नवाज शरीफ या नून लीग का जो दौरे हुकूमत था उसके इख्तिताम से पहले ही मुकदमात शुरू हो गए थे। उसमें 3-4 बड़े मुकदमात थे। एक उसमें ये जाली अकाउंट्स का था, 35 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स का केस था, और इतना बड़ा धंधा था जाली अकाउंट्स का। उसमें एक इन्होंने बोगस जो है वो स्कूल बनाए हुए थे, स्कूल एग्जिस्ट नहीं करते, असातिज़ा एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उनकी तनख्वाहें भी जाती हैं, जो रिटायरमेंट जिनको दी हुई है उनको पेंशन भी जाती है, वो अकाउंट्स में जाती हैं, जाली अकाउंट्स में, जाली अकाउंट्स से वापस वो जो जरदारी फैमिली या उनके फ्रंटमैन हैं उनके अकाउंट्स में आती हैं। तो एक पूरा धंधा था। वो बदनाम ज़माना मनी लॉन्ड्रिंग का जो जाली अकाउंट्स का केस था वो भी वापस कर दिया है नैब ने। वो कोई 50 करोड़ से कम का केस नहीं था। अब मैं हैरान हूँ कि किस कानून और कायदे के ज़रिए इन्होंने वो वापस किया है, और चूंकि पता है कि जो नैब है, नैब ने तो अब उसको वो अपने रिकॉर्ड रूम में रखते जा रहे हैं इन सारे केसेस को, और कितने कितने सफ़ात पर मुश्तमिल इनका जो कितने कितने वॉल्यूम पर मुश्तमिल रेफरेंस थे, और नैब उनको रखता जा रहा है रिकॉर्ड रूम में, और वो फिर किसी दिन पता चलेगा कि वो ख़त्म हो गई सारा कुछ। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का जो केस था वो अदालती दायरा इख्तियार ना होने के बायस वापस कर दिया। ये वो हैं जज मोहम्मद बशीर साहब, जो जिनके खिलाफ जिनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का भी केस लगा था, जिसका रिमांड भी दिया गया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अदालती इख्तियार ना होने पर जाली अकाउंट्स के 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिए, जिनमें आसिफ जरदारी के खिलाफ
میگا منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹ سے ریفرنس شامل ہے۔ آصف زرداری کے وکیل فاروق نائک صاحب نے دوران سماعت دلائل دیے کہ نیب قوانین میں یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نیب قوانین میں جو ترمیم ہے اس کا فائدہ نہیں لیں گے، لیکن سارے اسی کا فائدہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو انہوں نے بری کروایا۔ آصف زرداری کے وکیل نے دوران سماعت کہا کہ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد یہ ریفرنسز عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے، لہٰذا احتساب عدالت ریفرنسز پر ٹرائل نہیں کر سکتی۔ عدالت نے چونکہ اب یہ تو سارا کچھ، یہ جو دلائل ہیں یہ سارا کچھ تو بس ایک فارمیلٹی ہے، باقی تو سارا ہو چکا ہے۔ عدالت نے سابق صدر آصف زرداری، فریال تالپور، حسین لوائی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا۔ اس کے علاوہ منظور قادر اور دیگر ملزمان کے خلاف پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس، بلال شیخ اور دیگر کے خلاف سندھ بینک ریفرنس، جبکہ جعلی بینک اکاؤنٹس کا پنک ریزیڈنسی ریفرنس بھی نیب کو واپس بھجوایا دیا گیا ہے۔ انہوں نے سندھ بینک بنایا ہی اپنے جعلی اکاؤنٹس کے لیے تھا اور اپنی بلیک منی کے لیے، اور یہ سارے جعلی اکاؤنٹس کے کیسز تھے، واپس کر دیے گئے ہیں نیب کو۔ اس وجہ سے واپس کر دیے گئے ہیں کہ دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ کس کا دائرہ اختیار نہیں بنتا؟ یہ نیب کا نہیں بنتا۔ اب اس میں چیلنج کس نے کرنا ہے؟ دو فریق ہیں، ملزم اور پروسیکیوشن۔ پروسیکیوشن نیب کی ہے، وہ چیئرمین نیب جو انہوں نے خود لگایا، دوسری جانب، اور وہ نیب قانون جس کی انہوں نے خود ترمیم کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو دبا کے بیٹھی ہے، اور دوسری جانب جو معاملہ ہے ملزم کا، تو ملزم تو اس میں بینیفیشری ہے، تو یہ سارے کیسز واپس چلے جائیں گے ریکارڈ روم میں، اور اس کے بعد کسی متعلقہ فورم پر نہیں جائیں گے۔ اربوں روپے کے جو جعلی اکاؤنٹس تھے، اور آصف زرداری کہا کرتے تھے نا کہ میں نے کون سا لیا ہے، اگر کسی ریڈی والے کے نام پہ اکاؤنٹ آ رہا ہے وہ ان سے جا کے پوچھے، میرے تھوڑی ہیں۔ تو وہی بات ہوئی کہ یہ ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے عمران احمد خان نیازی ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ 5 مقدمات ہیں، اور یہ وہ مقدمات ہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو توشہ خانہ کا نااہلی جو فیصلہ تھا، اگر لاہور ہائی کورٹ اس توشہ خانہ کے نااہلی کے فیصلے کو اڑا دیتی ہے تو اس کے بعد جو فوجداری استغاثہ ہے وہ ویسے اڑ جائے گا، پہلی بات۔ اس بابت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج تک عمران خان کی درخواست، اپنا کیس واپس لینے کی درخواست ہے، آج تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ جب آپ کسی عدالت میں درخواست دیتے ہیں کہ میں اپنا مقدمہ واپس لینا چاہتا ہوں، وہ سیم ڈے عدالت الاؤ کرتی ہے کہ یہ وڈرا کی سی ایم آ گئی، لیکن آج تک کئی مہینے گزر گئے، آج تک واپس نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب سوال کیا کہ یہ اس کی منطق کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی تک کیوں اس معاملے کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، تو اس میں پھر علی ظفر صاحب کے دلائل بھی ہو چکے تھے اور مزید دلائل طلب کیے گئے تھے، اور لاہور ہائی کورٹ نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کیس کو آگے چلاتے ہیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظار میں بیٹھے رہے تو یہ معاملہ لٹکا رہے گا۔ اس میں ایک تو عمران خان کو جو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا معاملہ تھا، پارٹی چیئرمین شپ سے نوٹس جاری کیا گیا تھا، وہ ایک کیس ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا کیس ہے جو الیکشن کمیشن کا۔ اور میرے خیال میں جو عمران خان نے توہین عدالت کا چیلنج کیا ہوا ہے، جس پر 20 جون کو فیصلہ سنانا ہے، تو توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ بھی اسی بینچ کے سامنے آ گیا ہے، توہین الیکشن کمیشن کا۔ تو یہ 5 رکنی بینچ ہے، جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی سربراہی میں، جسٹس شمس محمود مرزا صاحب ہیں، جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب ہیں، اور جسٹس جواد حسن صاحب ہیں۔ یہ بیسیکلی جواد حسن صاحب نے اس کے اوپر 6 سوالات فریم کیے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ لارجر بینچ کے پاس چلا گیا تھا۔ 15 جون کو یہ بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے، یہ فل بینچ ہے، اور 15 جون کو ہی اس پر آگے کارروائی چلائی جائے گی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے 72 جو ممبران تھے نیشنل اسمبلی کے، ان کا 72 ممبران نیشنل اسمبلی کا جو فیصلہ دیا گیا تھا، اس میں عدالت کی جانب سے جو ان کو ان کی حد تک جو اسپیکر کے نوٹیفیکیشن تھا استعفے منظوری کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا استعفے منظوری کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ کالعدم ہو گیا تھا۔ 72 میں سے 61 ارکان اسمبلی کے استعفوں پر نظر ثانی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے سیکرٹری قومی اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف کے 61 ارکان اسمبلی MNAs، یہ وہ 61 ہیں جو نہیں بیٹھے، جو نہیں پیچھے ہٹے، جو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، تو یہ 61 ارکان اسمبلی ہیں، ان کے استعفوں پر نظر ثانی کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس شاہد کریم صاحب کا فیصلہ ہے کہ جی اسپیکر کا جو فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے،
اس کے خلاف یہ چلے ہیں اور پہنچے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ، اور ان کے ساتھ وہی اشر ہوگا جو توشہ خانہ ریکارڈ کا تھا کہ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف یہ ڈویژن بینچ میں گئے تھے اور ڈویژن بینچ میں یہ مزید پھنس گئے تھے۔ بہرحال اس میں 3 آئینی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ ریاض فتحانہ، کرامت کھوکھر، شفقت محمود سمیت 61 سابق ارکان کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے استعفے دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مسلسل مطالبات کے بعد اراکین اسمبلی کے استعفے تصدیق کے بعد منظور کیے گئے۔ درخواست کے متن میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ نے 19 مئی کو پی ٹی آئی اراکین کو دوبارہ استعفوں کی تصدیق کے لیے طلب کیا۔ آئین کے تحت اسپیکر قومی اسمبلی اپنے فیصلوں سے متعلق عدالت کو جواب دہ نہیں ہے۔ عدالت صرف اسپیکر کو متعلقہ معاملے میں عمل کرنے کی استدعا کر سکتی ہے۔ اب ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے عدم اعتماد کے خلاف وہ درست تھی، اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ درست تھا، لیکن اسپیکر کے استعفوں کی منظوری کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینا عدالتوں کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ یہاں 68 اور 69 آ جاتا ہے اور وہ دیوار آ جائے گی آرٹیکل 69 کی، اور وہاں پر کہتے ہیں جی کہ جو ہے وہ اسپیکر کے پاس اختیار نہیں ہے۔ وہاں سپریم کورٹ کے پاس اختیار تھا ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو ختم کرنے کا۔ کہتے ہیں آئین کے تحت اسپیکر قومی اسمبلی اپنے فیصلوں سے متعلق عدالت کو جواب دہ نہیں ہے۔ عدالت صرف اسپیکر کو متعلقہ معاملے میں عمل کرنے کی استدعا کر سکتی ہے۔ استدعا مطلب ریکویسٹ کرے گی، عدالت ریکویسٹ کرے گی اسپیکر کو کہ جناب آپ مہربانی کر کے یہ فرما دیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ سنگل بینچ کا پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی درخواستیں منظور کرنے کا فیصلہ قانونی طور پر غلط ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کو ایم این ایز کے استعفوں کی منظوری کے خلاف اپیل کی سماعت کا اختیار نہیں ہے۔ سنگل بینچ کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 2A 4, 10 اور 25 کے خلاف ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ پی ٹی آئی ایم این ایز کے استعفوں کی منظوری پر نظر ثانی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور انٹرا کورٹ اپیل کے حتمی فیصلے تک سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کیا جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر کل سماعت ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں، 2 رکنی بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا اور یہ سسپینڈ نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوگا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔